اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, گوشت سودی اموال میں سے ہے, لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے. یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں, تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سودی اموال میں سے ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں. اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے. اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں, تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں, تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے, تو سود سے بچت ہو جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا, بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے. جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے, تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے. جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا, تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی, اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں, یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو, تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں, وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے. بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا, لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا. یا ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں, بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا, اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھر رہے ہیں اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے. وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا. اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہگار ہوں گے. تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے, اب ہمو ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں. اچھا, یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. گوشت جب آپ کے ہاں آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں, ایک غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں آپ کرتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں ہی میں آتی ہے, تو اس لیے آج کل یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیں, 2/3 گھر میں رکھ لیں, جس میں آپ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں خود بھی کھا رہے ہیں. اور علماء نے بیان کیا بھائی جس کی اولاد زیادہ ہے, اہل و عیال زیادہ ہیں, اور تو وہ اگر پورا گوشت بھی گھر میں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ اپنی اولاد کا, اپنے بچوں کا حق پہلے ہے. کیونکہ وہ اگر دمبا بیچارے نے ذبح کیا اور وہ 1/3 صدقہ کر دے گا تو 8-10 بچے, تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ غریب آدمی کے بچے, تو پھر تو پورے سال بیچاروں کو گوشت نہیں ملتا. تو ایسے غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر پورا گوشت بھی رکھ لے, یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اور 1/3 گوشت صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطعم القانع والمعتر, کہ خود بھی کھاؤ اور کلو منہا, خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. خود بھی کھانا چاہیے, محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے.